ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی التہامی، مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أما بعد، فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کد کیدک وسع سعیک وابذل جہدک، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، ماتم داران مظلوم کربلا، سوگواران بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایام اعزائے سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں مسلسل آپ شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ کی شرکت قبول کرے، شہزادی آپ کی حاضری قبول کریں۔ انشاءاللہ اگر زندگی کی ایک ہی شرکت بارگاہ بنت رسول ماں قبول ہو جائے تو یہی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ ایام اعزائے حسینی ہیں، مسلسل فرش ہائے غم بچھ رہے ہیں، مسلسل جلوس ہائے عزا برآمد ہو رہے ہیں، مسلسل شب بیداریوں کے اہتمام ہو رہے ہیں۔ اتنا ضرور یاد رکھیے گا، ایام اعزائے سرکار ابا عبداللہ الحسین میں بچھنے والی یہ فرش غم، برپا ہونے والی یہ مجالس عزا، سینوں تک آنے والے احاد بعنوان ماتم، در حقیقت ہر زمانے کی یزیدیت کے خلاف ایک آواز احتجاج ہے۔ یہ توجہ فرمائیے گا، یہ فرش عزا فقط ایک فرش عزا نہیں ہے، حقیقت میں ہر دور کی یزیدیت کے خلاف ایک آواز انقلاب ہے۔ یہ مجلس عزا فقط ایک مجلس عزا نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کی یزیدیت کے خلاف ایک آواز احتجاج ہے۔ یہ سینوں تک آنے والے ہاتھ بعنوان ماتم، یہ فقط ماتم نہیں ہے، حقیقت میں ہر دور کی یزیدیت کے رخسار پہ ایک تماچے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ سینوں تک آنے والے ہاتھ بعنوان ماتم، یہ فقط ماتم نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کی یزیدیت کے رخسار پہ تماچے کی ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ فرش عزا ہے، یہ مجلس حسین ہے، یہ ذکر سرکار ابا عبداللہ الحسین ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ تو ہمارے پاس ورثے میں آ گئی ہے، ورنہ اس کی ابتدا، اس کا آغاز، اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہے، بس تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا، شاید سفر آسان ہو جائے۔ اس کا آغاز، اس کی ابتدا، اس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ جناب زینب علیہ مقام نے۔ دوسرا سوال میرا آپ سے ہے، یہ بتائیے کہ اس فرش عزا کی بنیاد جناب زینب نے کہاں ڈالی؟ دربار یزید میں، یزید کے گھر میں، یزید کے محل میں۔ یہ بتائیے، کیا شام کوئی چھوٹا سا گاؤں تھا؟ دیکھیں میری بات پہنچنی چاہیے آپ تک۔ کیا شام کوئی دو چار گھر کا چھوٹا سا گاؤں تھا؟ نہیں، شام ایک مملکت کا نام ہے۔ شام
ایک حکومت کا نام ہے، تو جب مملکت کا نام ہے، حکومت کا نام ہے، تو اے بی بی یہ پہلی فرش غم بچھانے کے لیے دربار یزید کا ہی انتخاب کیوں؟ متوجہ ہیں آپ؟ یہ پہلی فرش غم بچھانے کے لیے دربار یزید کا ہی انتخاب کیوں؟ کسی اور گھر کا انتخاب کر لیتی، کہیں اور فرش غم بچھا دیتی، کہیں اور بھیا کے نام کی فرش عزا بچھا دیتی۔ یہ پہلی مجلس کے لیے، پہلے ذکر کے لیے، پہلی فرش غم کے لیے دربار یزید کا انتخاب کیوں؟ عجبنی شہزادی آواز دے، یاد رکھو یہ پہلی فرش غم یزید کے گھر میں اس لیے بچھ رہی ہے تاکہ دنیا جان لے جہاں سے مٹانے کی کوشش کی جائے گی ہم وہیں سے حیات عطا کریں گے۔ دیکھیے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، جہاں سے مٹانے کی کوشش کی جائے گی ہم وہیں سے حیات عطا کریں گے۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے موسیٰ کی ولادت کا واقعہ نہیں پڑھا کہ جب نجومی نے آ کر کے فرعون کو یہ بتایا کہ ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو کیا کرے گا؟ تیری حکومت کو پلٹ دے گا، تیرے تختے کو الٹ دے گا۔ تاریخ کہتی کہ فرعون نے یہ حکم صادر کر دیا کہ جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار دیا جائے، جتنے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ تاریخ بیانگر ہے کہ 70,000 بچوں کو اس لیے مارا گیا کہ موسیٰ نہ آنے پائے۔ دیکھیے بیدار ہو کے سنیے گا، خاموش نہ رہیے گا۔ 70,000 بچوں کو اس لیے مارا گیا کہ موسیٰ نہ آنے پائے، لیکن تاریخ کہتی موسیٰ آئے بھی، ماں نے صندوق میں رکھا بھی، صندوق فرعون تک پہنچا بھی، موسیٰ پلے بھی، موسیٰ بڑھے بھی، موسیٰ پروان بھی چڑھے۔ کہاں؟ فرعون کے گھر میں۔ کہاں؟ فرعون کے محل میں۔ کہاں؟ فرعون کی آغوش میں۔ اے میرے اللہ، مصر بہت بڑا تھا، کہیں پال دیتا۔ اے میرے اللہ، مصر بہت بڑا تھا، کہیں پال دیتا، کہیں پروان چڑھا دیتا، کہیں بھی موسیٰ کی پرورش کا انتظام کر دیتا۔ یہ فرعون کا دربار کیوں؟ یہ فرعون کا محل کیوں؟ یہ فرعون کی آغوش کیوں؟ یہ فرعون کا گھر کیوں؟ عجب نہیں قدرت کی آواز آئے، میں سنت بنا رہا ہوں۔ سنت کیا؟ کہا جہاں سے تم مٹانا چاہو گے ہم وہیں سے حیات عطا کریں۔ توجہ ہے آپ کی؟ جہاں سے تم مٹانے کی کوشش کرو گے ہم وہیں سے حیات عطا کریں گے۔ موسیٰ دنیا میں آئے، ماں نے صندوق میں رکھا، یہ بتائیے صندوق کہیں اور چلا جاتا؟ لیکن نہیں، منشأ پروردگار یہ ہے، مرضی پروردگار یہ ہے کہ صندوق وہیں جائے گا جہاں فرعون بیٹھا ہوگا۔ فرعون ہی اپنی آغوش میں موسیٰ کو لے گا، لے کے اپنے دربار تک جائے گا۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لے کے اپنے دربار تک جائے گا اور دربار میں لے جا کر کے موسیٰ کو پالے گا، موسیٰ کو پروان چڑھائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں سے تم مٹانا چاہو گے ہم وہیں سے حیات عطا کریں گے۔ اب دنیا سوال نہ کرے کہ پہلی فرش غم جناب زینب نے یزید کے گھر میں کیوں کی، یزید کے گھر میں کیوں بچھائی۔ یہ شہزادی بتانا چاہ رہی ہے جہاں سے تم توحید مٹانا چاہو گے ہم وہیں سے بھیا کی مجلس کر کے توحید کا پیغام نسلوں تک پہنچا دیں گے۔ تو جو فرمائیے گا توحید کا پیغام ہم نسلوں تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے اگر آپ غور کیجئے تو کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، کربلا در کربلا میمون دگر زینب نبود۔ توجہ، کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ اب نوجوان بیٹھے ہیں، شاید یہ بات میں آپ تک پہنچا لوں، کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ یہ فقط دعویٰ نہیں ہے، سچائی ہے، یہ فقط دعویٰ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یاد رکھیے گا دامن تاریخ میں 2 واقعے بڑے مشہور ہیں۔ ایک واقعے کا نام ہے غدیر، دوسرے واقعے کا نام ہے کربلا۔ الحمدللہ آپ کا تعلق دونوں سے ہے، آپ غدیری بھی ہیں، آپ کربلائی بھی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، آپ غدیری بھی ہیں، آپ کربلائی بھی ہیں۔ دیکھیے دونوں کا پس منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ غدیر کیا ہے؟
کہ غدیر وہ جگہ ہے جہاں 1.25 لاکھ حاجی ہیں، صحابی ہیں، حج کر کے آئے ہیں، اعلان ولایت جناب امیر کو سنا ہے، اور اعلان ولایت جناب امیر سن کر کے زندہ اپنے اپنے گھروں کو گئے ہیں۔ اس لفظ زندہ پہ غور کریے گا، زندہ گھروں تک گئے ہیں۔ کون ہیں؟ حاجی، جن سے جھوٹ کی امید نہیں ہوتی۔ کون ہے؟ صحابی۔ کیا سنا ہے؟ اعلان ولایت جناب امیر۔ کہاں گئے ہیں؟ گھروں کو۔ کس عالم میں؟ زندہ۔ اسی کے مقابلے میں کربلا کیا ہے؟ جتنے حسین کے ساتھ آئے ہیں سب شہید ہو گئے، جو بچے وہ اسیر ہو گئے۔ اب مجھے انصاف سے دونوں واقعے پہ نگاہ کر کے یہ بتائیے کہ کون سا واقعہ زیادہ مشہور ہونا چاہیے تھا؟ کاش یہ بات آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ کون سا واقعہ زیادہ مشہور ہونا چاہیے تھا؟ غدیر یا کربلا؟ بھیا غدیر میں 1.25 لاکھ ہیں، صحابی ہیں، حاجی ہیں، اعلان ولایت رسول سے سنا ہے، زندہ گھروں تک گئے۔ کربلا جو تھے وہ شہید، جو بچے وہ اسیر۔ کس واقعے کو مشہور ہونا چاہیے تھا؟ غدیر کو نا۔ مشہور کون سا ہے؟ اب بھی نہیں بولے آپ۔ مشہور کون سا ہے؟ کربلا۔ کبھی سوچا کرو، غور کیا کرو، آخر ایسا کیا تھا کہ غدیر اتنا مشہور نہیں ہوا جتنی مشہور کربلا ہو گئی؟ یاد رکھیے گا، غدیر کے بعد غدیر کو عام کرنے والا کوئی نہ تھا۔ کربلا کے بعد کربلا گھر گھر پہنچانے کے لیے جناب زینب کی ذات موجود تھی۔ صلوات پڑھیں بر محمد کربلا کے بعد یا علی یا علی اللہ، توجہ فرمائیے گا۔ کربلا کے بعد کربلا کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جناب زینب اولیاء مقام موجود تھی۔ اس لیے آپ غور کیجئے، پہلی فرش غم بچھ رہی ہے۔ کہاں؟ دربار یزید میں۔ کہاں؟ یزید کے گھر میں۔ کہاں؟ یزید کے محل میں۔ بچھا کون رہا ہے؟ جناب زینب اولیاء مقام۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ 7 دن کی مجلس کے بعد، اب قابل غور یہ فقرہ ہے، دنیا سوال کرتی ہے مجلس اعزا کیوں؟ اگر پہلی مجلس آپ سمجھ گئے تو پھر روز سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا بچھ رہی ہے فرش اعزا؟ اے شہزادی، اے بی بی، یزید کے دربار میں کیوں بچھا رہی ہو؟ کہ رکو، فرش اعزا بچھنے دو، بھیا کا پیغام پہنچنے دو، سمجھ میں آ جائے گا کہ فرش غم بچھی کیوں۔ تاریخ کہتی 7 دن تک دربار یزید میں مجلس ہوئی۔ 7 دن کی مجلس کے بعد جب قافلہ شام سے نکلنے لگا تو شام کی خواتین اس قافلے کو رخصت کرنے آئی ہیں۔ نکاش آپ غور کرتے، شام کی خواتین اس قافلے کو رخصت کرنے آئی ہیں۔ یہ بتائیے، ابھی آپ کے یہاں سے کوئی جوان پردیس جائے، کچھ لوگ رخصت کرنے جاتے ہیں نا؟ ابھی کوئی مومن برادر زیارت کے سفر پہ جائے، کچھ لوگ خدا حافظ کہنے جاتے ہیں نا؟ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ جو پہنچانے جاتے ہیں یہ اپنے ہوتے ہیں کہ غیر؟ دیکھیے میرا پیغام پہنچنا چاہیے، یہ جو پہنچانے جاتے ہیں یہ اپنے ہوتے ہیں کہ غیر؟ اپنے۔ یہ جو خدا حافظ کہنے جاتے ہیں یہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، نفرت؟ محبت کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے پہنچانے وہی آتا ہے جو اپنا ہو۔ کاش آپ دیکھیں، میں شام پڑھ رہا ہوں، شام پہنچانے وہی آتا ہے جو اپنا ہو۔ خدا حافظ وہی کہنے آتا ہے جس کے دل میں محبت ہو۔ اب تاریخ نے کیا لکھا کہ اس قافلے کو شام کی خواتین رخصت کرنے آئی ہیں۔ کاش آپ غور کرتے، جب قافلہ شام میں جا رہا تھا تو کیفیت کیا تھی؟ یہی شام کی خواتین تھیں، کوئی پتھر، کوئی شعلے، کوئی کھولتا ہوا پانی ڈال رہی تھی۔ کل تک جو عورتیں دشمن تھیں آج خدا حافظ کہنے کیسے آ گئیں؟
کار جملہ دلوں میں اتر جائے. کل تک جو عورتیں دشمن تھیں آج خدا حافظ کہنے کیسے آ گئیں؟ کہ یہی تو کیا ہے شہزادی نے. 7 دن کی مجلس میں نفرتوں کو نکالا ہے, محبتوں کو رکھا ہے. بیدار ہیں آپ؟ سبحان اللہ. 7 دن کی مجلس میں نفرتوں کو نکالا, محبتوں کو رکھا. جو ضمیر مر گئے تھے, کاش پہنچ جائیں, جو ضمیر مر گئے تھے انہیں بیدار کیا. اب جملہ سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے گا, اگر شب عاشور ایک حر اپنے کنبے کے ساتھ حسین تک آیا تو زینب کی تقریروں نے کئی ذہنوں میں حریت کو آباد کیا ہے. کئی ذہنوں میں حریت مزاجی کو پیدا کیا ہے. ورنہ شام وہ شہر ہے, شام وہ مملکت ہے, شام وہ حکومت ہے جہاں آل محمد کے تئیں لوگوں کے دلوں میں بغض بھرا گیا ہے. شام میں بچوں سے کھلونے چھینے جاتے, صبح بچے پوچھتے کھلونے کیا ہوئے, بچوں کو بتایا جاتا کہ تمہارے کھلونے علی لے کے چلے گئے. یہ ہے شام. ایسے شام میں اگر کوئی لوگوں کے دلوں کو بدل دے اسے زینب کہتے ہیں. کاش میرا جملہ پہنچ جاتا. ایسے شام میں اگر کوئی لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دے اسے زینب کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ زینب علی کی بیٹی ہے, یہ زینب حسین کی بہن ہے, یہ زینب علمدار کربلا کی بہن ہے. شب عاشور تک کے علمدار کا نام عباس ہے. عصر عاشور کے بعد علمدار کربلا کا نام زینب ہے. اس فقرے کو بعد میں سوچئے گا. عصر عاشور کے بعد علمدار کربلا کا نام زینب ہے. متوجہ رکھیے گا, یہی بی بی ہے, یہی شہزادی ہے جو شام کے دربار میں, بتو 3 فقرے سنیے گا. شام کے دربار میں یزید جیسے حاکموں, فاسق و فاجر حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے, یا یزید, اے یزید. دیکھیں اس جملے کی حقیقت آپ سمجھ لیں اگر تو شاید کوئی خاموش نہ رہے. کیا کہا شہزادی نے؟ اے یزید. نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ. اے یزید. ہمیں یہ بتائیے یزید ہے کون؟ شام کا حاکم. شام جیسی مملکت کے حاکم کا نام یزید. یہ شام جیسی حکومت کا حاکم اتنا چھوٹا کیسے ہو گیا کہ آج شہر کا گلی کا گاؤں کا بچہ کہہ رہا ہے یزید مرد آباد, یزید مرد آباد, یزید مرد آباد. اما جو شام جیسی مملکت کا حاکم ہو وہ اتنا بونا کیسے ہو گیا؟ یاد رکھیے گا یزید کو بونا بنانے میں 2 کردار ہیں, ایک حسین کا انکار ہے, ایک زینب کی استقامت ہے. ایک حسین کا انکار, ایک زینب کی استقامت. دربار یزید کا ہے, فوجی یزید کے ہیں, لشکر یزید کا ہے, سپاہی یزید کے ہیں. زینب کہہ رہی ہے اے یزید. کاش آپ جملے کا لطف لیں. اے یزید. نہیں پہنچے آپ. تاریختی کیفیت یہ تھی نا کہ دربار میں 700 کرسی نشین تھے. دیکھیں مسائب میں جملے آپ نے سنے ہیں, شاید تھوڑا معیار بلند کر کے سن لیجئے گا. 700 کرسی نشین. اور یہ جو 700 تھے نا کوئی ایرے غیرے نہیں تھے, یہ بکریاں بھیڑ چرانے والے نہیں تھے, یہ الگ الگ ملک کے سفیر, الگ الگ ملک کے بزنس مین, الگ الگ ملک کی سوشل شخصیات, ایسے تھے 700. لیکن کمال تو یہ تھا کہ ان 700 کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ یزید کو یزید کہہ کے بلاتے. شاید آپ پہنچ جائیں. ان 700 کے اندر یہ جرات نہ تھی, یہ ہمت نہ تھی کہ یزید کو یزید کہہ کے بلائیں. اب انصاف سے بتائیے, جس دربار میں 700 کے اندر یہ ہمت نہ ہو کہ یزید کو یزید کہہ سکے, اگر اسی دربار میں ایک اسیر مہن بی بی یزید کو یزید کہہ کے بلائے,
بھائی سبحان اللہ، آپ کی سماعتوں پہ میں قربان۔ یا اگر ایسے ماحول میں کوئی یزید کہہ کے بلائے، یہ بتائیے دربار پلٹ کے دیکھے گا کہ نہیں؟ دربار حیرت زدہ ہوگا کہ نہیں؟ اما میرے اندر یزید کو یزید کہنے کی جرأت نہ تھی، یہ کون قیدی ہے جو یزید کو یزید کہہ رہی ہے؟ بھائی سبحان اللہ، یہ کون قیدی ہے جو یزید کو یزید کہہ رہی ہے؟ زینب نے یزید کو یزید کہہ کے بتایا، یاد رکھو یہ علی کی بیٹی ہے، یہ ظلم کے سامنے جھکتی نہیں، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے۔ اب ایک فقرہ کہوں، جب تک زینب نے، بفقرے کی لاج رکھیے گا، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، جب تک زینب نے یزید کو یزید نہیں کہا تھا، دربار یزید کو محترم سمجھ رہا تھا۔ بیدار ہو کے سن لیجئے گا، جب تک زینب نے یزید کو یزید نہیں کہا تھا، دربار یزید کو محترم سمجھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی زینب نے یزید کو یزید کہا، یزید قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پا گیا۔ جیسے ہی زینب نے یزید کو یزید کہا، قیامت تک کے لیے یزید لعنتی قرار پا گیا۔ اے یزید سن، کد قیدک، دیکھیے صاحبان شعور بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ قیدی کون ہوتا ہے، آزاد کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا شاید لطف بڑھ جائے گا۔ قیدی کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آزاد کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لفظ بدل لوں، قیدی کی کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے، داروغہ و کوتوال کیا ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے۔ اب اس کیفیت کو ملاحظہ فرمائیے گا، زینب ظاہراً کیا ہے، قیدی بن کے آئی ہے، لیکن خطاب ایسا ہے جو کائنات کو آزاد کر گیا۔ بڑی خاموشی سن لیا آپ نے، کائنات کو آزاد کر گیا۔ اے عزیز سن، کد قیدک، جتنا مکر و فریب کرنا ہو کر لے، وسع سایک، جتنی کوشش کرنا ہو کر لے، وبذل جہدک، اپنی تمام تر کوششوں کو آزما لے۔ اگلا فقرہ بیدار ہو کے سنیے گا، میرا نہیں ہے شہزادی کا ہے، آپ کی شہزادی فرماتی ہے، فواللہ، قسم خدا کی، لا تمہو ذکرنا، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ بھائی بیدار ہیں آپ؟ قسم خدا کی تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ چیلنج کون کر رہا ہے؟ زینب۔ کس سے کر رہی ہے؟ یزید سے۔ لفظ بدل دوں، یہ پہلی قیدن ہے جو حاکم کو چیلنج کر رہی ہے، یہ قیدن ہے جو حاکم کو چیلنج کر رہی ہے۔ اے یزید سن، تیری اوقات نہیں ہے، تیری حیثیت نہیں ہے، تجھ میں ہمت نہیں ہے، تو ہمارا ذکر مٹائے گا، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑی خاموشی سن لیا آپ نے، تو ہمارا ذکر مٹائے گا، قسم خدا کی تو ہمارا ذکر مٹا ہی نہیں سکتا۔ اور آسان کروں میں آپ کے لیے، یہ بتائیے حالات کے بدلنے سے جملوں کی کیفیت بدلتی ہے کہ نہیں؟ بدلتی ہے نا۔ آپ کوئی بات یہاں کہیں کیفیت اور ہے، بازار میں کہیں کیفیت اور ہے، شہر میں کہیں کیفیت اور ہے، لکھنؤ جا کے کہیں کیفیت اور ہے، پارلیمنٹ میں کہیں کیفیت اور ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسے جیسے حالات بدلے ویسے ویسے کیفیت بدلی۔ اب زینب کیا ہے؟ ظاہر نصیر مہن۔ چیلنج کیا ہے؟ اے یزید تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ اے شہزادی، اے بی بی، بڑی معذرت کے ساتھ اگر ایک لمحے کے لیے چیلنج ادھر سے ہوتا تو چیلنج آسان تھا۔ جس کے پاس دولت ہو، سرمایہ ہو، حکومت ہو، تخت ہو، فوج ہو، سپاہی ہوں، اگر وہ یہ کہے کہ ہمارا ذکر باقی رہے گا تو دعویٰ آسان ہے کہ نہیں؟ لیکن ظاہراً جس کے پاس کچھ نہ ہو، بھائی جتنے تھے سب کربلا میں شہید ہو گئے، جو ہیں وہ اسیر مہن ہیں، ایک سجادے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ ایسی کیفیت میں زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ بیدار ہو کے جملہ سن لیجئے گا۔ ایسی کیفیت میں شہزادی کیا کہہ رہی ہیں؟ اے یزید تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔
اے بی بی، اے شہزادی، اس غلام کا ہاتھ جوڑ کے سوال یہ ہے کہ آخر آپ کو بھروسہ کس چیز پر ہے؟ اگر یہ جواب پہنچ گیا تو شاید آج کی مجلس کا تحفہ ہے۔ اے شہزادی، اے بی بی، آخر کس چیز پر اعتماد ہے، کس چیز پر بھروسہ ہے؟ ورنہ ظاہراً جہاں سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، وہاں بھی یہ کہہ رہے تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ کہ سنو، اگر دعویٰ ہمارے گھر سے ہے تو جواب ہمارے گھر سے لے کے جانا۔ بیدار ہیں آپ؟ اگر دعویٰ ہمارے گھر کا ہے تو جواب ہمارے گھر سے لے کے جانا۔ امام سجاد نے خطبہ شروع کیا، اعلان فرمایا، اعطینا ستن العلم والحلم والفصاحت والسخاوت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں دی ہیں، وقت نہیں سب کی وضاحت ہو۔ علم دیا، حلم دیا، سخاوت دی، شجاعت دی، فصاحت دی، چھٹی چیز کیا ہے؟ والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھا ہے۔ میں پہنچاؤں گا فقرہ، شاید آپ بولیں گے اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے دل میں رکھا ہے۔ ایک فقرہ کہوں بزرگان، یاد رکھیے گا، سر پہ حکومت کرنا آسان ہے، دل پہ حکومت کرنا مشکل ہے۔ بھائی سبحان اللہ، سر پہ حکومت آسان ہے، دل پہ حکومت مشکل ہے۔ سر پہ حکومت کے لیے تلوار چاہیے، دل پہ حکومت کے لیے کردار چاہیے۔ اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھا ہے۔ چلیے میں آپ سے ایک سوال کروں، جو لوگ پردیس رہتے ہیں شاید وہ آسانی سے جواب دیں گے۔ ہر پردیسی یہی کیفیت بیان کرتا ہے، مولانا سال بھر پردیس رہتے ہیں، وطن کی یاد نہیں آتی، لیکن جیسے جیسے محرم قریب آیا، جیسے جیسے حسین کا مہینہ قریب آیا، دل تڑپتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، دل مضطرب ہوتا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، سال بھر نہ گھبرانے والا دل، سال بھر نہ پریشان ہونے والا دل، سال بھر نہ مضطرب ہونے والا دل، یہ محرم میں کیوں گھبرایا، محرم میں کیوں تڑپا، محرم میں کیوں مضطرب ہوا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دل تو ہمارا ہے، قبضہ حسین کا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، دل تو ہمارا ہے، قبضہ حسین کا ہے۔ کبھی لطف لیجیے اس چیز کا، کیوں نہیں گھبراتا سال بھر دل، کیوں پریشان نہیں ہوتا؟ یہ محرم میں ہی کیوں گھبرایا، یہ محرم میں ہی کیوں تڑپا؟ اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر محرم کی یاد میں دل گھبرائے، محرم کی یاد میں دل تڑپے، محرم کی یاد میں دل مضطرب ہو، تو اپنے لیے بعد میں دعا کرنا، ماں کے لیے پہلے دعا کرنا۔ اپنے لیے بعد میں دعا کرنا، ماں کے لیے پہلے دعا کرنا، اس لیے کہ یہ تمہاری ماں کی طہارت ہے، جو دل میں حسین کی محبت ہے۔ کسی نے پوچھا تھا، یہ بتائیے اللہ نے جنت کہاں رکھی؟ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے جنت کہاں رکھی ہے؟ بچپنے سنتے آ رہے ہیں نا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ یہ بتائیے کیا باپ کم زحمت کرتا ہے؟ نہیں، سوال میرا آپ سے ہے، کیا باپ کم زحمتیں برداشت کرتا ہے؟ پردیس کی صحبتیں باپ برداشت کرے، دن کا سورج باپ برداشت کرے، رات کی اوس باپ برداشت کرے، ساری زحمتیں باپ برداشت کرتا ہے؟ کیا باپ کی ذمہ داریاں کم ہیں؟ نہیں، پھر یہ جنت ماں کے قدم میں کیوں؟ کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے، جو تمہارے اندر محبت علی ہے، یہ باپ کی وجہ سے بعد میں ہے، ماں کی وجہ سے پہلے ہے۔ یہ ماں کی پاکیزگی ہے۔
یہ ماں کی طہارت ہے. کیا؟ والمحبت فی قلوب المومنین. اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے، تھوڑا سا بولیے گا، مومنین کے دلوں میں رکھا ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا، سر پہ حکومت آسان ہے، دل پہ حکومت مشکل ہے. بدو فقرے سنیے گا، فضائل تمام. اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھا. شہزادی نے کیا کہا تھا؟ اے یزید، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا. امام سجاد نے کیا کہا؟ اللہ نے محبت کو دلوں میں رکھا ہے. امام بتانا چاہ رہے تھے، یاد رکھو، جب اللہ نے محبت دل میں رکھی ہے تو جب تک کائنات میں زندہ ضمیری رہے گی، کائنات میں ہمارا تذکرہ ہوتا رہے گا. جب تک کائنات میں زندہ ضمیری ہے تب تک کائنات میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا رہے گا. الحمدللہ یہ تذکرہ اس لیے ہے کہ آل محمد کی حکومت سر پر نہیں ہے، دل پر ہے. آل محمد کی غلامی پہ فخر کیا کرو. بہت ساری باتیں ہیں ضمن میں، فقط 2 باتیں سناؤں گا. آل محمد کی غلامی پہ فخر کیا کرو، اس لیے کہ یہ سر پر حکومت نہیں کرتے، دل پہ حکومت کرتے ہیں. ایک فقرہ کہوں میں آپ سے، پیغمبر روز اسی راستے سے جا رہے ہیں، بڑھیا روز کوڑا پھینک رہی ہے. یا رسول اللہ بدل دیجئے راستہ، تبدیل کر دیجئے راستہ. عجب نہیں، پیغمبر کی آواز ہے. یاد رکھو، ہم راستہ بدلنے نہیں آئے ہیں، دل بدلنے آئے ہیں. بڑی خاموشی سنا آپ نے. ہم راستہ بدلنے نہیں آئے ہیں، ہم دل بدلنے آئے. ایک دن ایسا آیا جب ضعیفہ بیمار پڑی، پیغمبر عیادت کے لیے گئے، پیغمبر نے دعا کی، ضعیفہ کو شفا ملی، بڑھیا نے کلمہ پڑھا. اب سمجھ میں آیا پیغمبر کیا بتانا چاہ رہے تھے. پیغمبر یہی تو بتانا چاہ رہے تھے. یاد رکھو، راستہ بدلنے والے اور ہیں، دلوں کو بدلنے والے اور ہیں. راستے بدلنے والے اور ہیں، دلوں کو بدلنے والے اور ہیں. اور جو حقیقت میں ان کی غلامی میں آ گیا وہ کمال تک پہنچ گیا. چوتھے امام کا زمانہ ہے، غلام دسترخوان پہ کھانا چن رہا ہے، اچانک ہاتھ میں کپ کپی پیدا ہوئی، سالن کے کچھ قطرات امام کے لباس پہ گرے. ادھر امام کے لباس پہ کھانے کا گرنا تھا. غلام گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے مولا سے معافی مانگنے لگا، رونے لگا. امام نے کہا، جا، میں نے تجھے معاف بھی کیا، میں نے تجھے آزاد بھی کیا. اگلا فقرہ سنو گے، میں نے تجھے معاف بھی کیا، میں نے تجھے آزاد بھی کیا. تاریخ کہتی ہے کہ غلام اور رویا، غلام اور پریشان ہو گیا. امام نے کہا، اب کیوں روتا ہے؟ غلام نے کہا، مولا معافی مانگی تھی، آزادی نہیں مانگی تھی. کاش لاج رکھتے آپ. مولا معافی مانگی تھی، آزادی نہیں مانگی تھی. امام نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، مولا یاد رکھیے، جو عزت آپ کی غلامی میں ہے وہ دنیا کی آزادی میں نہیں ہے. جو عزت آپ کی غلامی میں ہے وہ دنیا کی آزادی میں ہی نہیں. کمال تو یہی ہے. ان کے در پہ جو آیا با کمال بنا. سلمان ان کے دروازے پہ بنے، ابو ذر ان کے دروازے پہ بنے، فضہ ان کے دروازے پہ بنی، حبیب ان کے دروازے پہ بنے، حر معنی حر ان کے دروازے سے لے کر کے گیا. بائزل میں ایک جملہ سن لیجئے. تاریخ کا ایک بڑا مشہور نام ہے جناب بلال کا. فخر کریے گا اپنی قسمت پہ کہ ہمارا رابطہ آل محمد سے ہے. آل محمد کائنات میں کبھی کسی کو ذلیل نہیں ہونے دیتے. چیلنج کیا میں نے. یہ آل محمد کے راستے پہ آنے والا کبھی ذلت کی موت مر ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کا رابطہ آل محمد سے ٹوٹ جائے. جملہ کہہ دوں، یہ ہر شب عاشور تک کہاں تھا؟ ظاہراً ذلت پہ تھا کہ نہیں؟ ظاہراً گمراہی پہ تھا کہ نہیں؟ ظاہراً باب جہنم پہ کھڑا تھا کہ نہیں؟ لیکن یہ صبح عاشور آتے آتے عزت تک کیسے آ گیا؟ یہ صبح عاشور تک آتے آتے نجات تک کیسے آ گیا؟ یہ صبح عاشور آتے آتے جنت کے دروازے پہ کیسے آ گیا؟ جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا تاریخ میں ایک واقعہ گزرا ہے جہاں حر نے کہا تھا، اے مولا اگر ماں فاطمہ نہ ہوتی،
میں نے تو جملہ کہا تھا، اگر ماں فاطمہ نہ ہوتی، اس کا مطلب یہ احترام فاطمہ تھا جو حر کو ذلت سے عزت تک لایا، جہنم سے جنت تک لایا، گمراہی سے نجات تک لایا۔ میں نے کہا جناب بلال کا نام سب نے سنا ہے، کون ہے؟ ایک لقب سب جانتے ہیں، یہ پیغمبر کے مؤذن ہیں، جو سب جانتے ہیں نا۔ بھائی ایک فضیلت کا باب سنیے اور اپنی قسمت پر فخر کیجئے گا۔ کون ہے؟ پیغمبر کے مؤذن۔ مگر مؤذن سے پہلے کیا ہے؟ کہ مؤذن سے پہلے حبش کے رہنے والے یہ بلال مکے میں لوگوں کی غلامی کرتے تھے۔ اب تاریخ کہتی کہ ایک وقت میں 4 لوگوں کے غلام تھے۔ توجہ فرمائیے گا، اب غلامی کا مفہوم سے زمانہ واقف ہے۔ غلامی کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ آقا بلائے لبیک، مولا بلائے لبیک، امیر بلائے لبیک، یہی تو ہے نا۔ غلامی کرتے کرتے خبر ملی ایک شخص آیا جس کا نام محمد ہے، ایک دین لایا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ تاریخ کتب بلال پیغمبر کے پاس آئے، مختصر کر رہا ہوں، کلمہ پڑھا، بلال مسلمان ہو گئے۔ اب تاریخ کتب پہلی مسجد بنی، پیغمبر نے کہا بلال جاؤ جا کر کے اذان دو۔ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، یا رسول اللہ وہ عجم کا ہم عرب کے، وہ عجب کا ہم عرب کے، اس کا سین شین درست نہیں ہے، ہم سین شین والے ہیں۔ پیغمبر نے کہا یاد رکھو اللہ کو بلال کا یہی لہجہ پسند ہے، اللہ کو بلال کا یہی لہجہ پسند ہے۔ اب تاریخ دی پیغمبر نے بھیج دیا، بن گئے مؤذن۔ نہیں، پیغمبر نے بلال کو معراج عطا کی ہے۔ کاش آپ محسوس تو کرتے، کیا بنایا جی؟ مؤذن۔ یہ بتائیے اگر پیغمبر چاہتے تو کچھ اور منصب دے سکتے تھے کہ نہیں؟ توجہ فقرے پہ، کوئی اور عہدہ دے سکتے تھے کہ نہیں؟ دے سکتے تھے نا۔ یہ مؤذن کیوں بنا رہے ہیں؟ کہ مؤذن بننے سے پہلے بلال کی پچھلی زندگی دیکھو، کیا تھے؟ کیا تھے؟ غلام۔ غلامی کا مفہوم، مولا بلائے لبیک، امیر بلائے لبیک، آقا بلائے حاضر جناب۔ پیغمبر نے بلال کو مؤذن بنا کے بتایا، اے بلال کل تک لوگ بلاتے تھے، تم جاتے تھے، آج سے تم بلاؤ گے، لوگ تمہاری آواز پہ لبیک کہیں۔ توجہ ہے؟ آج سے تم بلاؤ گے، لوگ تمہاری آواز پہ آئیں گے، لوگ تمہاری آواز پہ لبیک کہیں گے۔ یہ در اہل بیت ہے، یہاں عطا کی کمی نہیں ہے، بس لینے کا طریقہ پتہ ہو۔ یہ فطرس کے واقعات، یہ حر کا واقعہ، یہ راہب کا واقعہ فقط پڑھنے کے لیے تھوڑی نہ ہے، درس عبرت کے لیے ہے۔ جو حسین حر کو دے سکتا ہے، فطرس کو عطا کر سکتا ہے، راہب کو دے سکتا ہے، اگر ہم عزادار ہو کے مانگیں ضرور ملے گا۔ کیا کہا بی بی نے؟ قسم خدا کی ذکر نہیں مٹا سکتا، تیری اوقات نہیں ہے، تیری حیثیت نہیں ہے، تجھ میں ہمت ہی نہیں ہے کہ تو ہمارا تذکرہ مٹا سکے۔ قسم خدا کی دعویٰ 1400 سال پہلے کا تھا، آج اس چھوٹی سی بستی میں فرش غم حسین کا بچھنا اس بات کی دلیل ہے، کل کا جو دعویٰ تھا آج دلیل بنا ہوا ہے، کل کا جو دعویٰ تھا آج دلیل بنا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں یہ شہزادی زینب ہے، زینب نہیں توجہ کیا آپ نے، یہ شہزادی زینب ہے، زینب ہے، زین اب ہے، زین اب ہے، اپنے باپ کی زینت ہے۔ میں نے بڑی آسانی سے ترجمہ کر دیا شاید۔ زینب ہے، اپنے باپ کی زینت ہے۔ آخری فقرہ تاریخ کہتی جب وفات پیغمبر کے 25 سال بعد علی نے نماز پڑھائی تو لوگوں نے کہا آج ایسی نماز پڑھی جیسی رسول پڑھاتے تھے۔
اگلا فقرہ لاج رکھ لیجئے گا، مجلس کا آخری فقرہ، آج ایسی نماز پڑھی جیسی رسول پڑھاتے تھے۔ جب دربار میں زینب بولی تو کسی نے کہا آج وہ آواز سنی جو علی بولتے تھے۔ آج وہ آواز سنی۔ زینب نے مجلسوں کی بنا ڈال کر رضا اور آنے والی نسل پہ احسان کر دیا۔ بے شک۔ وہ عباس کی بہن کی شجاعت تو دیکھیے، قاتل کے گھر میں جیت کا اعلان۔ جزاک اللہ، واہ 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 واہ، نعرے حیدری یا علی، توجہ فرمائیے، یہ شہزادی زینب ہے، جب بولی تو لوگوں کو ایسا لگا علی بول رہے ہیں۔ یہ کمال خطابت ہے، یہ کمال زینب ہے۔ ورنہ یاد رکھیے گا جو کام علی نے میدان میں تلوار سے لیا، وہی کام زینب نے دربار میں لفظوں سے لیا۔ کاش اس جملے کو آپ محسوس کر لیتے، جو کام علی نے دربار میدان میں تلوار سے لیا، وہی کام زینب نے دربار میں الفاظ سے لیا۔ یہ الفاظ تھوڑی نہ تھے، یہ تو ظلم کے کلیجے پہ خنجر تھے۔ ظلم کے کلیجے پہ زینب خنجر چلا رہی تھی۔ ظلم سوچ رہا تھا یہ کیا بولے گی، لیکن زینب کی تقریر نے بتایا کہ وہ تقریر ہی نہیں، وہ زینب کا لہجہ ہی نہیں جو لوگوں کے دلوں کو نہ بدل دے، جو لوگوں کی فکروں کو تبدیل نہ کر دے، جو لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل نہ کر دے۔ بس میرے عزیزوں، وقت ختم ہو گیا، گفتگو اسی منزل پہ روک رہا ہوں انشاءاللہ، اگر حیات رہی، زندگی رہی۔ یہ زینب ہے، زینب، یہ ایام اربعین حسین ہے۔ آج دنیا حیرت میں ہے، آج دنیا پریشان ہے، دنیا کشمکش میں ہے کہ یہ اتنی چھوٹی سی زمین، یہ کروڑوں کا مجمع کیسے جمع ہوتا ہے۔ جائے دنیا پڑھے، اگر کربلا دنیا کی زمین ہوتی تو مجمع نہ آتا۔ کربلا جنت کی زمین ہے، میں نہیں کہتا، روایت ہے، روایت، ارض کربلا قطعۃ من الجنہ، زمین کربلا جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ زمین کربلا جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہر رضادار کی خواہش ہے، ہر ماتمدار کی خواہش ہے، ہر مولائی کا یہ ارمان ہے، ہر زائر کی یہ حاجت ہے، مولا ہمیں کربلا بلا لیں انشاءاللہ۔ شہزادی بی بی آپ کو اسی مجلس کے طفیل میں کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں۔ یہ اربعین حسینی، یہ اربعین کے ایام جب قافلہ رواں دواں ہوتا ہے، یہ 84 کلومیٹر تک مسلسل زائرین سرکار ابا عبداللہ الحسین کا ہجوم ہوتا ہے، دل تڑپتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، مولا کاش ہم بھی اربعین کے زائروں میں سے ہوتے۔ لیکن ہاں یاد رکھیے گا، یہ کریم ہے، کریم، یہ کریم ہے، کریم، نہیں جا سکے تو ایسا تو نہیں ہے کہ دل کا رابطہ ٹوٹ گیا، یہ تو نہیں ہے نا، دل سے تو رابطہ ہے نا، یہ جسم نہیں پہنچا تو کیا ہوا؟ دل تو کربلا کے اس حسین سے وابستہ ہے، بس دل کو وابستہ رکھیے گا، انشاءاللہ حسین کرم کریں گے۔ جسم نہ پہنچے گا، حسین روح کو کربلا بلانے کا ہنر جانتے ہیں۔ اس جملے کو تحفے میں لے کے جائیے گا، اگر جسم نہ بھی پہنچا تو حسین روح کو کربلا بلانے کا ہنر جانتے ہیں۔ بھائی یہیں سے 2-3 فقرے، تاریخ کہتی ہے ایک ضعیفہ ہے، سوچا کوئی اور واقعہ تھا لیکن بات سے بات آ گئی تو یہی سن لیجئے۔ ایک ضعیفہ ہے جس کے دل میں شوق دیدار کربلا ہے۔ بزرگان جانتے ہیں، آج تو ماشاءاللہ انکم لوگوں کی بہتر ہو گئی ہے، ایک سیلری میں کربلا چلے جاتے ہیں، لیکن پہلے تو ایسا تھا نہیں، 2-2 روپے 4-4 روپے بزرگان جمع کرتے تھے، ان پیسوں سے ہمیں کربلا جانا ہے۔ کہتے ہیں ایک ضعیفہ تھی جس کے دل میں یہ ارمان تھا کہ ہمیں کربلا جانا ہے، 2-2 روپے 4-4 روپے جو اس کی مہینے بھر کی آمدنی سے بچتا تھا ایک صندوق میں جمع کرتی تھی۔ ایک سال ایسا آیا کہ کچھ لوگ اس کے دروازے پہ آئے، اے مومنہ، اے ضعیفہ، تیرے دل میں بھی شوق زیارت کربلا ہے، چلو قافلہ کربلا جا رہا ہے۔ ضعیفہ گئی، صندوق کھولا، اس نے پیسے گنے، آ کر کے معذرت کر لی، ابھی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کربلا جا سکوں۔ تاریخ دی قافلہ کربلا گیا، کربلا کی زیارت کی، واپس قافلہ وطن آیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا، لوگ گھر جاتے ہیں نا، تاریخ تو لوگ گھر نہیں گئے،
ضعیفہ کے گھر چلے آئے۔ اگر کربلا جانا ہی تھا تو ہمیں کیوں نہ بتایا؟ سمجھ گئے؟ اگر کربلا جانا ہی تھا تو ہم سے کیوں نہیں کہا، ہمارے ساتھ کیوں نہ گئی؟ ضعیفہ کہتی میں تو کربلا گئی ہی نہیں۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کیا ہم نے غازی کے حرم میں دیکھا ہے، ہم نے حسین کے حرم میں دیکھا ہے، ہم نے فرات پر تمہیں دیکھا ہے۔ جب سب نے یہ کہا تو ضعیفہ کہہ رہی میں تو گئی نہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک جوان آگے بڑھا، اس نے کہا یہ بتا کرتی کیا ہے؟ ضعیفہ نے کہا کچھ نہیں کرتی۔ کہ کوئی خاص عمل تو ہوگا؟ ضعیفہ کہتی بس ایک عمل کرتی ہوں۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ ہر شب گھر کی چھت پہ جاتی ہوں، کربلا کا رخ کرتی ہوں، ایک مرتبہ کہتی ہوں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ یاد رکھو اگر خلوص کے ساتھ تم حسین کو سلام پہنچا دو تو ممکن ہے جسم یہیں رہ جائے، روح کربلا پہنچ جائے۔ یہ اربعین حسینی کے ایام ہے، قافلہ رواں دواں ہے، لوگ کربلا جا رہے ہیں۔ دل تڑپ رہا ہے مولا کاش کربلا میں ہوتے، مولا کاش قریب سے آپ کے روضے کی زیارت کر رہے ہوتے۔ ایک زائر ہے دل میں ارمان کربلا لے کر کے کربلا پہنچ گیا۔ جب کربلا پہنچا تو اس نے جالی کو پکڑ کر کے یہ وعدہ کر لیا مولا آ گیا ہوں تو واپس نہ جاؤں گا، مولا آپ نے بلا لیا ہے تو میں وطن واپس پلٹ کے نہ جاؤں گا۔ کہتے ہیں اس کا دستور حیات یہ تھا، روز جاتا تھا مولا کی جالی پکڑتا تھا، بارگاہ امام میں سلام کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہے جالی پکڑ کے سلام کر رہا تھا کہ اچانک قبر سے آواز آئی اے زائر اپنے گھر چلا جا، بگھٹ کے مت رونا، اے زائر اپنے گھر چلا جا۔ اس نے توجہ نہیں کی، واپس چلا ہے۔ دوسرے دن گیا جالی پکڑ کے زیارت پڑھ رہا تھا، اچانک قبر سے آواز آئی اے زائر اپنے گھر چلا جا، اس نے توجہ نہیں کی۔ تیسرا دن آیا، ابھی جالی پکڑ کے اس نے سلام شروع کیا تھا، قبر سے آواز آئی اے زائر اپنے گھر چلا جا۔ اس نے کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، زیارت غلط پڑھ دی۔ قبر سے آواز آئی نہیں تو سب کچھ صحیح کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا مولا بھیج کیوں رہے ہو؟ مولا دونوں پھٹ جائے گا کلیجہ۔ قبر سے آواز آئی اے زائر جب تو گھر سے چلا تھا نا تیرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ روز میرے عزا خانے میں آتی ہے، آ کر کے کہتی اے مولا میرے بابا کو بھیج دو، اے مولا میرے بابا کو بھیج دو۔ مجھ سے اس بچی کا گریہ برداشت نہیں ہوتا، میں کہوں گا ایک کریم آقا ایک زائر کی بچی کا گریہ برداشت نہ ہوا، ہائے رے سکینہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہائے وہ حسین کی یتیمہ جسے فقط اس لیے ستایا گیا، اس لیے مارا گیا کہ اس بچی سے حسین محبت کرتے تھے۔ 11 محرم کو جب قافلہ گزرنے لگا شمر نے یہی تو کہا میں نے سنا ہے اس قافلے میں ایک بچی ہے جس سے حسین بڑی محبت کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہاں وہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ حکم صادر ہو گیا ہر اونٹ پہ 2 بیویاں بیٹھ سکتی ہیں، سکینہ اونٹ پہ تنہا بیٹھے گی۔ اے عزاداروں آپ کے گھر میں بیٹیاں ہوں گی، 4 سال کی بچی کی عمر کیا ہوتی ہے؟ تاریکتی اونٹ کی ننگی پشت پہ سکینہ کو بٹھا دیا گیا۔ جب اونٹ چلا سکینہ نے آواز دی اے بھیا سجاد، اے پھوپھی اماں۔ تاریکتی جیسی سکینہ کی آواز بڑھی، ارے شمر نے اونٹ کو بٹھا دیا، سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ باندھ دیا۔ اب جب اونٹ دوڑایا گیا سکینہ کا جسم چھلا، خون رسا، سکینہ نے فرات کا رخ کیا، اے چچا عباس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لو حسین کی یتیمہ جس نے کربلا سے کوفہ کا سفر کیا، کوفہ سے شام تک کا سفر کیا، جس کو یاد کرتے ہوئے آپ کا 12واں امام زیارت ناہیہ میں فرماتا ہے سلام اس یتیمہ پر جس کے کان کی لبوں سے مسلسل خون بہتا رہا۔ نہیں محسوس کیا شاید آپ نے، سلام اس یتیمہ پر جس کے کان کی لبوں سے مسلسل خون بہتا رہا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر جسم کے کسی حصے پہ چوٹ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر خون بہتا ہے، پھر خون جم جاتا ہے، پپڑیاں پڑ جاتی ہیں، دھیرے دھیرے زخم مندمل ہو جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن سوچو یہ کربلا سے شام تک کا سفر مسلسل 30 دن سکینہ نے سفر کیا لیکن خون نہ رکا۔ وجہ سنو گے دل پھٹ جائے گا۔ تاریک جیسے شمر سکینہ کو دیکھتا، سکینہ کے رخسار پہ تماچے مارتا۔ ارے 4 سال کی سکینہ، شمر کا ہاتھ، ارے جب رخسار پہ تماچا لگتا ہاتھ لبوں تک پہنچتا، لبوں سے تازہ خون جاری ہو جاتا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لو یہ سکینہ اسی عالم میں زندان تک پہنچ گئی، اور جب زندان تک پہنچی روز شام کو زندان کے دروازے پہ بیٹھتی، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے سکینہ یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ اے پھوپھی اماں کیا ہمیں وطن جانا نصیب نہ ہوگا؟ زینب خاموش ہو جاتی۔ تاریخ کہتی ایک دن ایسا آیا جب سکینہ شام میں مر گئی۔ اولاد والوں اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، اے بہنوں والے بھائیوں اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ کبھی سوچا کرو ایک زندان ہے، سکینہ کی میت ہے، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، کیسے اٹھائے سجاد بہن کی میت؟ تاریخ کہتے کسی طریقے سے سجاد نے بہن کی میت اٹھائی، سوچ رہے تھے قبر میں کیسے اتارے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، اے سجاد لاؤ میری سکینہ دے دو۔ سجاد نے سکینہ بابا کو دی، اے بابا رخسار نیلے ہے، پوشت زخمی ہے۔ لو سو گئی سکینہ زندان میں۔ وقت آیا جب رہائی ملی، قافلہ رہا ہوا، شہداء کے سر آئے، بیبیاں روئیں، عباس کا سر آیا، سر عباس کو سجاد نے قبر سکینہ پہ رکھا، اے سکینہ اٹھو چچا آ گیا۔ بآخری فقرہ تاریخ کہتی قافلہ آمادہ ہو گیا، قافلہ شام سے کربلا کے لیے نکلنے لگا۔ اچانک زینب نے کیا دیکھا؟ ساری بیویاں موجود ہیں، رباب نظر نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ زینب نے سجاد کو بلایا، اے سجاد ساری بیویاں نظر آ رہی ہیں، تیری ماں رباب نظر نہیں آ رہی۔ سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں شاید اماں زندان میں ہو۔ لو زینب نے سجاد کو ساتھ لیا، ارے زندان میں زینب پہنچی، کیا دیکھا؟ رباب قبر سکینہ سے ایسے لپٹی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو آغوش میں چھپاتی ہے، ارے لپٹ کے بیان کر رہی ہے، اے سکینہ اٹھو قافلہ جا رہا ہے۔ اچانک زینب نے کہا اے بھابھی اٹھو قافلہ جا رہا ہے۔ جیسی زینب کی آواز رباب کے کانوں سے ٹکرائی، رباب بیٹھ گئی۔ زینب کو دیکھا، بلکہ احساس بھرا جملہ کا، اے شہزادی معاف کرنا، ارے آپ مدینے جاؤ گی، عبداللہ سے ملاقات ہو جائے گی، یہ رباب کس کے بھروسے جائے؟ سکینہ زندان میں، اصغر کربلا میں، والی واری شہید ہو گیا، یہ رباب کس کے بھروسے جائے؟ ہائے سکینہ۔